كريم حليم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارحون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ جمالہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نہایت واجب القدر میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آقا کے غلاموں، اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل سے اور حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہماری سلسلہ وار گفتگو ایک خاص ٹاپک کے اوپر جاری و ساری ہے کہ اسلام کا حسن وہ اجتماعیت ہے اور ہر کسی کو اللہ رب العزت نے ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے اور وہ فطرت فطرت اسلام ہے. پچھلے جمعہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اختلاف اور فرقہ واریت کے اوپر گفتگو کی اور آج آداب اختلاف کے اوپر بات کریں گے کہ کسی سے اختلاف کرنے کے آداب کیا ہیں. میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں فرقہ واریت کی نفی کے اوپر بات ہوئی ہے. اختلاف اور چیز ہوتی ہے، فرقہ واریت اور چیز ہوتی ہے. اور اختلاف ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے. یعنی اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو عہد رسالت میں بھی اختلاف ہوا، صحابہ اکرام میں بھی آپس میں اختلافات رہے، حجاب کے اوپر صحابہ اکرام کے نقطہ نظر الگ الگ تھے، اختلاف تھا. تفریح کھیل کود کے بارے میں
حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کا مختلف رویہ تھا۔ پھر عہد صحابہ اور تابعین کے درمیان جو اختلافات تھے، یہاں تک کہ وصال رسول کے اوپر اختلاف تھا، پھر تدفین رسول کے اوپر اختلاف تھا، پھر تنصیب خلافت کے معاملے میں اختلاف ہوا، پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کرنے کے اوپر اختلاف ہوا، بعد فقہی مسائل کے اوپر اختلاف ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق کے آپس میں اختلافات کئی باتوں میں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اختلافات ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معاملات میں اختلافات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں اختلافات ہیں، مگر ان کے کچھ اصول تھے۔ اختلاف اپنی جگہ تھا، ادب اپنی جگہ تھا۔ اب انہی اختلافات کی بنا پر آگے فقہا نے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی جسارت کی ہے۔ اگر وہاں اختلاف کی گنجائش نہ بچائی جاتی اور آپس میں اختلاف کسی معاملے میں نہ کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے اختلاف کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ہر کسی نے اپنے دور میں، تابعین کے دور میں آپس میں اختلاف رہے، عہد فقہا میں اختلاف رہے، لغت کے معنی میں اختلاف رہا، حقیقت و مجاز کا احتمال تھا، اس میں اختلاف رہا، روایات میں عدم آگہی پہ اختلاف رہا، اصول و ضوابط اور قواعد استنباط کے اوپر اختلاف رہا۔ امام مالک کا سیدنا لیث بن سعد کو مکتوب لکھنا اور اختلاف کرنا، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب کے اوپر اختلاف رہا، امام شافعی کا ابو یوسف کی کتاب کو رد کرنے پہ اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور دیگر چند ائمہ کے آپس میں اختلاف رہے، لیکن دلچسپ واقعات ہیں ان کے۔ امام مالک کا اپنی کتاب الموطا کو بطور سرکاری قانون نافذ کرنے کی اجازت نہ دینا تاکہ اختلاف اپنی جگہ قائم و دائم رہے، لوگ اختلاف کر سکیں، اس کے اوپر آگے جا کے بات آئے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا امام مالک سے اختلاف رہا، امام محمد جنہیں امام محمد بن حسن اور امام مالک کا اختلاف رہا، امام محمد بن حسن اور امام شافعی کا اختلاف رہا، امام مالک اور امام ابن عینی کا اختلاف رہا، امام مالک اور امام شافعی کا اختلاف رہا، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا اختلاف رہا، امام ابو حنیفہ کا بعض علماء کے ساتھ مختلف آراء پہ اختلاف رہا، امام شافعی کا امام احمد بن حنبل سے اختلاف رہا اور امام احمد بن حنبل کا امام شافعی سے اختلاف رہا۔ مگر ان لوگوں کے آپس میں اختلافات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا ادب برقرار رکھتے تھے۔ اب اس ادب کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، اختلاف کے اوپر نہیں، کیونکہ عام آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے اختلافات کیا تھے، مگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے مگر ایک دوسرے کا بڑا ادب کرتے تھے۔ اب اس کی چند مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، چند مثالیں میں دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی معاملات میں اختلاف رہے، مگر کئی مقامات پہ یہاں تک کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرمانے لگتے اور حضرت علی آ جاتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تک قول ملتے ہیں کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ان کا کچھ اور معاملہ تھا، موقف تھا، حضرت علی کا کچھ اور موقف تھا، دونوں کے موقف الگ الگ تھے، مگر موقف الگ ہونے کے باوجود اب وقت کے امیر المومنین کون ہیں؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اس کے باوجود وقت کا امیر المومنین ہونے کے باوجود یہ اعلان کرنا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہ اختلاف کا سب سے بڑا ادب تھا کہ انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں، جو آپ نے حکم دیا ہے وہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، کیونکہ فیصلہ تھا، یہاں قرآن و حدیث نہیں بیان کی جا رہی، اپنی رائے بیان کی جا رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق اپنی رائے بیان کر رہے ہیں اس مسئلہ پہ، اور حضرت علی اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، مگر ادب کا عالم یہ ہے کہ اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے کو اڈاپٹ کرنا اور اس کے ساتھ یہ جملے بولنا، یہ ادب کا کتنا بڑا مقام تھا، کتنا بڑا مقام تھا۔ پھر جب قرآن کی تدوین کی بات آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں کہ وہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، وہ کیسے کر سکتا ہوں، ان پہ اختلاف کیا، مگر بعد میں پھر ایک دوسرے کو بتایا گیا، ایک دوسرے کی رائے دی گئی، جب رائے سامنے آ گئی تو پھر کہا اگر ایسے ہی صحابہ شہید ہوتے رہے حفاظ تو پھر مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس طرح وہ تدوین کا عمل پھر قائم کیا گیا کہ اختلاف کا یہ عالم ہے کہ کہا جا رہا ہے میں وہ عمل کیسے کر دوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، مگر بعد میں جو سارے معاملات ہوئے تو اس کے اوپر انہوں نے، یعنی اس طرح بہت سے اختلافات ہیں، مگر ان کے ادب کا عالم کیا ہے؟ ادب کا عالم یہ ہے کہ امام شافعی استاذ ہیں امام احمد بن حنبل کے، مگر اس دور میں امامت جس کی مانی جاتی تھی وہ امام احمد بن حنبل تھے، امام احمد بن حنبل تھے جن کو علاقہ میں امام مانا جاتا تھا، وہ امام احمد بن حنبل تھے، اور لوگ ان کو امام کہہ کر پکارتے تھے، بلاتے تھے، مگر ادب کا عالم کیا ہے آپ سنیں گے اور حیران ہوں گے۔ ادب کا یہ عالم ہے کہ امام احمد بن حنبل، یہ جامع البیان کی جو ہے وہ بیان العلم والفضیلہ جلد 2 صفحہ 107، اس میں بیان ہے کہ حضرت عباس بن عبد العظیم عمری بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اور امام ابن المدینی کے مابین کسی بارے میں دخول جنت کی گواہی پر بلند آواز میں مناظرہ ہو گیا کہ جنت میں داخل ہونے پہ، یہ دیکھ لیں کتنے اختلافات، اور اس کے اوپر جب امام ابن المدینی جانے لگے تو امام احمد بن حنبل نے تعظیماً کھڑے ہو کر ان کی رکاب پکڑ لی تاکہ وہ سوار ہو سکے۔ آپس میں اختلاف ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، بحث و مباحثہ ہوا ہے دخول جنت کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں، ان بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ اختلاف کیا تھا جنت میں داخلے کا، مگر معاملہ کیا ہے کہ ابھی بحث ہو رہی ہے، ہماری بحث ہو جائے یہاں تو ہم ایک دوسرے کو پانی دینا نہیں پسند کرتے، لیکن جب وہ جانے لگے مناظرہ ہوا اور آپس میں بحث و مباحثہ ہوا، مگر ادب اختلاف ہے، اور آداب کا عالم یہ ہے کہ اختلاف ہونے کے باوجود کھڑے ہوئے جب جانے لگے تو ان کی سواری کو پکڑا کہ وہ آرام سے سواری پہ کھڑے، جو ہے وہ رکاب کو پکڑا کہ وہ سواری کے اوپر سوار ہو سکے۔ پھر اس کے ساتھ امام شافعی سے کے بارے میں سوال کیا گیا، امام شافعی
کہ اپنے شاگردوں کے اختلاف رائے کا آداب سکھانا، کہ اس کے بارے میں سوال کیا گیا اور پوچھا گیا تو انہوں نے امام شافعی کے حوالہ سے کہا کہ میں نے امام شافعی سے بڑھ کر، یہ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ میں نے امام شافعی سے بڑھ کر کوئی عاقل نہیں دیکھا، اور ایک روز میں نے کسی مسئلہ میں ان سے مناظرہ کیا، پھر ہم جدا ہو گئے، کچھ عرصہ بعد وہ مجھے ملے اور میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے کہنے لگے اے ابو موسیٰ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھائی بھائی رہیں، اگرچہ مسئلے پہ ہم متفق نہیں ہیں، اس مسئلے پہ ہم آپس میں اتفاق نہیں رکھتے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھائی بھائی رہیں، ناراض نہ ہوں؟ کیا کہنے ان لوگوں کے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پہ لگ جاتے ہیں، اور ایک ہی دور میں اتنا بڑا اختلاف ہے کہ امام شافعی نے اپنی فقہ کی بنیاد رکھ لی اور امام احمد بن حنبل نے اپنی فقہ کی بنیاد رکھ لی، یعنی اتنا اختلاف ہو گیا کہ ادھر فقہ شافعی ہے، ادھر فقہ حنبلی ہے، الگ الگ فقہ وجود میں آ گئی ہیں، اتنے اختلافات ہیں۔ مگر ادب کا یہ عالم ہے، ادب کا یہ عالم ہے کہ کیا کرتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب چلتے، امام شافعی چلتے تو امام احمد بن حنبل ان کے ساتھ ادباً پیچھے رہتے، جب وہ سواری پہ بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل ننگے پاؤں ان کے ساتھ چلتے اور ان کی سواری کے ساتھ چلتے جاتے اور ان سے حدیثیں لکھتے جاتے، ان سے حدیثیں لکھتے جاتے۔ اس کے اوپر ان کے بیٹے، امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں جو حضرت صالح، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یحییٰ بن المعین ان کا میرے ساتھ ایک جو ہے وہ رستے میں ملاقات ہوئی، تو مجھے کہنے لگے حیرت ہے تیرے والد پہ کہ وقت کا امام ہے، وقت کا امام ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ شافعی کی سواری کی رکاب پکڑ کے چل رہا ہے۔ یہ حضرت صالح کو، جو حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں، وقت دوسرے امام، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ تیرا باپ وقت کا امام ہے اور شافعی کی سواری کی رکاب پکڑ کے پیدل ننگے پاؤں چل رہا ہے۔ یہ بات آ کے حضرت صالح نے امام احمد بن حنبل سے کی تو فرمایا اب اگر ملاقات ہو یحییٰ بن معین کے ساتھ، اگر تمہاری ملاقات ہو تو انہیں میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ رب تجھ کے اوپر دین کا فہم کھول دے تو جس رکاب کو میں نے ایک طرف سے پکڑا تھا دوسری طرف سے آ کے تو تھام لے۔ اختلاف کا میں نے بتایا کہ مقام کا عالم یہ اختلاف آپس میں اتنا ہے کہ الگ الگ اپنی فقہ بنائے بیٹھے ہیں، مگر ادب کا عالم یہ ہے کہ وہ دوسرے بیٹے کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ وقت کا امام ہو کر جو ہے وہ شافعی کے سواری کی رکاب پکڑ رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے فقیہ بنا دے اور تجھ پہ فقہ کا دروازہ کھول دے تو ایک طرف سے امام احمد بن حنبل نے رکاب پکڑ رکھی ہے تو دوسری رکاب خالی ہے، وہ رکاب تو آ کے پکڑ لے امام شافعی کی سواری کی تو خدا تجھ کے اوپر دروازے کھول دے گا اور تیرا فہم بڑھ جائے گا۔ یہ عالم ہے ان لوگوں کا۔ پھر اسی طرح امام جو ہے مالک، ان سے اختلاف کے اوپر وہ کتنی گنجائش رکھتے تھے، کتنی گنجائش رکھتے تھے کہ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، ہارون الرشید کا، عبداللہ بن عبد الحکم سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، بتایا کہ امام مالک بن انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہارون الرشید نے مجھے 3 پیشکش کی۔ کہا ایک میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی کتاب الموطا اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ آویزاں کر دو تاکہ لوگ
اس کے مدارجات، احادیث، واقعات، احکامات سے استفادہ کریں، اور دوسرا یہ کہ ممبر رسول کو میں ختم کر کے چاندی اور سونے کا ممبر بناؤں تاکہ اس کی تمکنت مزید بڑھ جائے۔ تیسرا یہ کہ نافع بن ابی نعیم کو مسجد نبوی میں نمازیوں کی امامت کا منصب دے دوں، تو امام شافعی کیا امام مالک اس کے اوپر جواب دیتے ہیں کہ میں نے کہا ہے امیر المومنین، ہارون الرشید کو جواب دیا، جہاں تک الموتا کے خانہ کعبہ میں اویزہ کیے جانے کا سوال ہے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ صحابہ اکرام میں بھی فروعی معاملات پہ اختلافات رہے اور بعد ازاں امکان باقی رہا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو منہدم کرنے کی بات ہے اور اس کو سونے اور چاندی کی قیمتی پتھروں سے تعمیر نو کرنے کا سوال ہے، تو میری رائے ہے کہ میں لوگوں کو رسول اللہ کے تبرکات سے محروم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس ممبر پہ خود حضور بیٹھتے رہے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں۔ اور جہاں تک نافع کو کہ بطور مسجد نبوی کے امام کا تقرر کا سوال ہے، تو میری رائے میں یہ ہے کہ اندیشہ شامل ہے کہ نافع چونکہ قرات کے امام ہیں تو ان کے پیچھے ناقابل یقین اعمال سرزد ہوں گے جن پر آپ اسے پکڑیں گے۔ اس نے کہا اے ابو عبداللہ، آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہیں کہ آپ نے نہ اپنی موتا، یعنی جو آپ کی حدیث کی کتاب ہے، آپ کو موقع مل رہا تھا کہ اسے میں خانہ کعبہ کے ساتھ پیوست کر دیتا اور وہاں آویزہ کر دیتا، جو کوئی آتا اسے پڑھتا تاکہ لوگوں کے اختلافات ختم ہو جاتے۔ آپ نے یہ کہہ کر کہ صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری کتاب کعبہ کے ساتھ آویزہ نہ کی جائے تاکہ جو جس فقہ پہ ہے، جس چیز کے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے، وہ اختلاف کا معاملہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ اب دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے آپس میں اختلافات اتنے بڑے تھے مگر ادب کا یہ عالم تھا۔ اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اصل جس کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم اختلاف کو مخالفت سمجھتے ہیں، اختلاف کو نفرت سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے بلکہ بغض کی حد تک اور عناد کی حد تک اور حسد کی حد تک ایک دوسرے کے اوپر ہم کیچڑ اچھالتے۔ اور یہ لوگ ہیں کہ ان کے اختلافات کا عالم یہ ہے کہ اپنے ایک دور میں ہوتے ہیں اور الگ الگ فقہ وجود میں لے آتے ہیں، مگر جب آپس میں ملتے ہیں تو ادب کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ اس علمی اختلافات میں معاملہ الگ ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ ہو جاتا ہے، کسی بات پہ بحث ہو جاتی ہے، تو کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ جانے لگتا تو ان کی سواری کی رکاب پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، تعظیماً ان کو ادب دیتے۔ آج کے اس دور میں ہم اس چیز سے محروم ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ لا علمی ہے، لیک آف نالج نہیں ہے، بلکہ شعور سے دور کا تعلق نہیں ہمارا رہا۔ شعور کی کمی کا آ جانا ہی جہالت ہوتا ہے، علم کی کمی کا نام جہالت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ علم کی کمی، آج اس دور میں علم کی کمی ہے۔ کتابوں کے لحاظ سے دیکھیں تو اتنی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کتابیں چھپتی، قرآن کے تراجم کے اوپر دیکھ لیں تو ہر روز ہزاروں کی تعداد میں ایک پریس قرآن مجید کے تراجم نکال رہا ہے۔ تفاسیر کے اوپر جائیں تو ہزارہ تفاسیر کا جو ہے وہ آپ کو مجموعہ ایک جگہ پہ مل جاتا ہے۔ احادیث کے مجموعے پہ جائیں تو تمام احادیث کا مجموعہ آپ کو ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ موبائل پہ مل جاتا ہے۔ بات علم کی کمی کی نہیں ہے، بات شعور کی ہے۔ ہم کسی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے اور ہم شخصیت پرستی کے پیچھے پڑ چکے ہیں، جسے عام لفظوں میں فرقہ واریت کہتے ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اختلاف
اور فرقے میں، فرقہ واریت میں فرق جاننا چاہتے ہو کہ یہاں اختلاف ہے، یہاں فرقہ واریت ہے، تو آسان میں نے حل بتایا کہ جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی اختلاف کر رہا ہے مگر کسی کی ذات پہ، کسی کی جو ہے وہ کسی کے مسلک کے اوپر، کسی کے معاملات کے اوپر، کسی کی جو ہے وہ اس کی تعلیمات کے اوپر، کسی ایک ذات کو لے کر وہ بات نہیں کر رہا، تو سمجھ لے یہاں اختلاف ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی ذات کو لے کر، کسی ایک مسلک کو لے کر، کسی ایک معاملے کو لے کر بار بار اسی کے اوپر بحث کر رہا ہے، تو سمجھے یہاں پہ اختلاف نہیں ہے، یہاں پہ فرقہ واریت ہے۔ کیونکہ فرقہ واریت تعصب پہ مبنی ہوتی ہے، اختلاف دلیل پہ مبنی ہوتا ہے۔ فرقہ واریت نفرت پہ مبنی ہوتی ہے، جبکہ اختلاف ادب پہ مبنی ہوتا ہے۔ فرقہ واریت میں برداشت نہیں ہوتی، اختلاف میں برداشت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ایک اپنی علم کی بات کی ہے، اس نے اپنی علم کی بات کی ہے، دونوں ایک دوسرے کا ادب کا خیال رکھتے ہیں۔ جہاں ادب ختم ہو جائے، جہاں ایک دوسرے کی تعظیم ختم ہو جائے، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا جانے لگے، ایک دوسرے کو دین سے خارج کر دیا جائے، وہاں اختلاف نہیں ہے، وہاں فرقہ واریت ہے۔ اور یہ فرقہ واریت کے اوپر قرآن نے کہا، میں نے جو پچھلے 5-6 جمعے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس نے کہا، قرآن نے کہا وہ یہودی اور نصارہ، یہودی اور عیسائی اس لیے تباہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے کر کے کل حزب بما لدیہم فارحون، ان میں سے ہر گروہ، ہر فرقہ یہ کہنے لگا کہ ہم ہی حق پہ ہیں، باقی سارے تو نہ حق۔ علمی معاملات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، کسی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کس طرح دلیل دے رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے نہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے، ہمارے استاد نے کہا ہے، ہمارے جن کو ماننے والے نے کہا ہے، وہی ہمارے لیے 100% حق ہے۔ اور یہ لوگ جب بات کرتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ بات کرتے تھے کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی ہیں، ایسی بھی آدمی ہیں۔ انہوں نے اختلاف کیا، ہم نے بھی اختلاف کیا ہے، لیکن علمی بیس کے اوپر۔ مگر اگر ان لوگوں کے میں نے چند واقعات مزید آپ چاہیں، یعنی صحابہ کے درمیان اختلاف میں نے آپ کو بتایا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے درمیان اختلاف ہوا، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں آپس میں اختلاف ہوا، اسی طرح وصال رسول پر اختلاف ہوا، تدفین رسول پر اختلاف ہوا، تنصیب خلافت کے معاملے میں اختلاف ہوا، مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کے معاملے میں اختلاف ہوا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اور حضرت عمر فاروق کا آپس میں چند معاملات پہ اختلاف ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا حضرت عمر فاروق کا آپس میں اختلاف ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کئی معاملات پہ اختلاف ہوا۔ یہ اختلافات رہے مگر انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے اوپر تان نہیں کیا، ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہا، ایک دوسرے کی مجلس کا احترام کیا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے قائم کی اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھا پیغام دیا۔ مگر یہاں پہ معاملہ مختلف ہو چکا ہے، آج حالات گوناگوں ہیں، امت اور بالخصوص نوجوان جنریشن وہ ایسے فرقوں میں بڑھ چکی ہے، وہ سوچ میں پڑ چکی ہے کہ کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کو اکٹھا کرنا ہے کہ اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں مگر علمی لحاظ سے بات کریں، آپس میں علمی اختلافات ہیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو طعن و تشریق نہ کریں، کسی کے اوپر فتویٰ بازی نہ لگائیں، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے۔ کیا بھائی بھائی کا اختلاف نہیں ہو جاتا؟ باپ بیٹے کا اختلاف ہو جاتا ہے؟ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان ساری چیزوں کو جو ہے دیکھیں۔ اگر آپ مزید اس کے اوپر پوری وضاحت چاہتے ہیں کہ وضاحت کے ساتھ ایک ایک معاملے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ شیخ الاسلام کے فرزند ہیں، بڑے صاحبزادے ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، یہ ان کی کتاب ہے آداب اختلاف، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اوپر ہر چیز اذہن میں نشمس ہو جائے گی اور آپ کو ایسا جو ہے وہ دل کھل جائے گا کہ آپ جو ہے وہ سمجھیں گے واقعتاً کہ آج کے اس دور میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہونے کے باوجود اکٹھا ہے۔ سیاسی معاملات میں اختلاف ہو جاتے ہیں تو کیا سیاسی معاملات والے وہ ایک دوسرے سے جا کے ملتے نہیں؟
مگر مذہبی معاملے میں اختلاف ہوا تو ہم ایک دوسرے سے کلام کرنے چھوڑ دیتے. وہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے باوجود اگر کسی کے اوپر اچھا وقت برا وقت آ جاتا ہے خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. کیوں چوئی صاحب انج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے سیاسی معاملات میں سیاسی لوگ بھی. لیکن ہم جو علم رکھنے والے لوگ ہیں, مذہب کے ماننے والے اور لوگوں کو ہدایت کا جو پیغام دینے والے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں یوں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دھڑا بندی ہو جاتی ہے, گروپ بندی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے اختلافات کے ساتھ پھر نفرتیں پھیلی جاتی ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں گالم گلوچ ہوتا ہے, اور اگر کچھ نہ بچے تو پھر ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے اس کی کردار کشی کرتے ہیں. یہ کسی بھی امام جو علم والا تھا, حتیٰ کہ امام اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اوپر تک لے جائیں, جس کسی کو بھی آپ دیکھیں ہر کسی نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے, مگر کسی کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا, کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ ایسا صادر نہیں کیا جس سے اس کے جو ہے ایمان کو ٹھیس پہنچے, یا اس کے جو ہے وہ یقین کو ٹھیس پہنچے, یا اس کے اوپر کوئی جو ایسے معاملات ہو جائیں جس کے بارے میں لوگوں کے معاملات جو ہے وہ غلط ہوں. اس لیے ہمیں اس طرف آنا ہوگا کہ ہم آپس میں بڑوں کے معاملات کو چھوڑیں, اس چیز کو دیکھیں کہ وہ علم والے لوگ ہیں تو ان کے اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک دوسرے کا ادب برقرار رکھیں. کوئی دیوبندی ہے تو دیوبندی اپنی جگہ ہے, وہ مسلک ہے نہیں ہے, بلکہ وہ ایک فقہ پہ ہے, مسلک ایک ہی اہل سنت والجماعت. یہ تو الگ سے بریلوی اور دیوبندیت نکل آئی نا, فقہ حنفی پہ تو دونوں قائم ہے, نماز دونوں کی ایک ہے, طریقہ کار ایک ہے. وہ فقہی اختلافات کو بنیاد بنا کر ہم ایک دوسرے سے نفرتیں پھیلاتے پھریں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. دوریاں ہوں گی, امت کا شیرازہ بکھر جائے گا, اور اس نوجوان نسل کو اگر ہم یہی تعلیمات دیتے رہیں گے تو پھر بتائیں کہ کہاں پہ جائیں گے. ایک معاملے پہ میں آخری بات کر کے تو اجازت چاہتا ہوں, بلکہ ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پھر کبھی اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ حج کے اوپر بات کریں گے, اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جایا کرے گی. نماز جمعہ کی جماعت 1:30 بجے سے برابر یہاں جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. آپ لوگ ان ٹائم تشریف لائیں. آپ لوگوں کو پھر آگاہ کر رہا ہوں کہ اگلے جمعۃ المبارک سے انشاءاللہ بفضل خدا جمعہ کی نماز 1:30 بجے ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.